نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم کو بھی اچھا کہنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی اچھا سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ لوگوں کی ذہن کو اور بڑھا دے، عقل شعور کو اور بڑھا دے۔ ایسا ہے کہ آپ لوگوں میں کچھ لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ تو قرآن وغیرہ سب جانتے ہی ہوں گے، سورے جانتے ہی ہوں گے، ہاں، لیکن بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ آج ابھی 1 بجے کے قریب میں 85 مہاسنگھ کے قریب آزاد ہو کے گئے ہیں، وہ سب بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے پہلے سے، تو وہ بھائی اب ان کو تو عجوبہ لگے گا ہی، کیونکہ ادھر کبھی متوجہ نہیں تھے۔ اور جو بھائی جو ایسے قید تھے کہ وہ کچھ جانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کچھ تعلیم تھی، کلام پاک پڑھتے تھے، تو ان کو تھوڑا آسان پڑ جاتا ہے، ٹھیک نا؟ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، انسان کو اور جنات کو، دونوں کو پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں چاہے ان میں کیا کہیں، بصر میں ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جین دھرم ہے، بودھ دھرم ہے اور بہت سارا دھرم ہے۔ جس کو جیسا ماحول ملا، جیسے اس کے ماں باپ جس ماحول میں تھا اس ماحول میں اس کو سبق دے دیا اور دوسرا سبق وہ سیکھا ہی نہیں، تو اب اس کے لیے تو بہت نیا ہے اور چونکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں میں بھی ہے کہ اس راہ میں تو تھے نہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم تو کلام پاک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلام پاک لیا، اور کلام پاک عربی زبان ہے، اس زبان میں اللہ اپنی بات ساری کے ساری ڈال دی اور کہا کہ میرے محبوب اس کو سمجھائیے۔ تو اب تو اس زمانے میں سب کا عربی زبان تھا، وہ جب آگے مت بڑھیں تب پیچھے لگا۔ عربی زبان تھا، عربی زبان وہ لوگ جانتے تھے، تو عربی زبان جاننے کا مطلب ہے کہ بھائی وہیں تو پہلے تعلیم ہوئی، بعد میں زبان بدلی کیا گیا، تو کئی زبان میں کلام پاک لکھا گیا، لیکن اول مانا جاتا ہے کہ بھائی سرکار کا زبان تھا عربی، تو عربی کا ہم لوگ بیان کر کے اپنے زبان میں اس کو سمجھاتے بتاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں بھی عالم ہیں تو بھی سمجھاتے بجھاتے ہوں گے، وہی کتاب پڑھ کر کے۔ تو کوشش کیجئے، اللہ نے پورے عالم کو کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان جو ہے خسارے اور گھاٹے میں ہے، خسارے اور گھاٹے میں۔ انسان تو ہم نے سمجھایا، پہلے آپ لوگ جانتے تھے انسان
کہ ہم جنات سے ہیں، وہ انسان ہیں، لیکن ہم نے سمجھایا کہ نہیں، انسان ایک درجہ ہے، اس درجے میں جو آئے تو انسان بنا، جو اس درجے میں نہیں آیا، خرافات میں رہا، انسان نہیں بنا۔ تو اس میں انسان اور جنات، تو یہ بشر اور جنات دونوں کو انسان بننا ہے۔ انسان کا مطلب ہوا یہ کہ اچھی کام کو کرنا، اچھا اخلاق ہو، ایک دوسرے کو اپنا بھائی جانے، ایک دوسرے کی محبت رکھے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا بات؟ ہاں، ایک دوسرے کو بھائی جانے اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور بائی چانس ایک بھائی کو شیطان پریشان کر دیا، وسوسہ ڈال دیا، تو وہ خلاف بات کرنے لگا، تب وہاں سے آپ لوگ تھوڑا، جس سے وہ بول رہا ہے، برداشت نہیں ہوا تو ہٹ جائے، وہاں سے ہٹ جائے۔ لیکن اس کا بھی تو نفس ہے، کہتا ہے کہ ایسا کیسے بول دیا، تو آپس میں تنازع اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تب ایک دوسرے کے بارے میں ہم لوگ کینہ بغض حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اب دل میں یہ آگ اٹھتی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور اس کو جیر کر کے چھوڑیں گے۔ سننا نہیں، اب اس راستے میں آپ آئے ہیں کہ نہیں، اب اس کے لیے دعا کیا جائے گا، دو چار آدمی مل کر کے اس کو سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی، ہم لوگ سب اچھے راستے کو پکڑ رہے ہیں، تو آپ ایسا بات نہ بولیں۔ تو اس قسم سے حساب کتاب اب آپ لوگ لگائیے، اور ایک دوسرے پر اگر کچھ گڑبڑ ہوتا ہے تو آپ لوگ سب کے سب مل کر کے حق راستہ جو ہے، جو حق پہ ہے اس کی طرف فیصلہ دیجیے، اور جو ناحق پہ ہے، زبردستی کر رہا ہے، اس کو 10 20 25 50 مل کر کے سمجھائیے، بتائیے۔ تو اس میں بھی نہیں ماننے والا ہے تو کہ نہیں ہم جیت پر ہے، مانیں گے نہیں، تو اسی کے لیے تو کورٹ کچہری بنا ہے، راجا کے پاس بھی تو ہے کہ کیس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہوگا کہ کیس میں یا کورٹ میں جانے سے بہتر کہ آپس میں سمجھوتا کر لیں، کچھ سہ جائے، کچھ درگزر کرے، معاف کرے۔ معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ بہت بہترین، بہت بہترین جو معاف کرتا ہے، کیونکہ اس کو گھٹا میں ہے، وہ ایک تھپڑ مار بھی کھا گیا ہے، اور آگے والا کہتا ہے کہ حد میں غلطی ہو گئی، اب یا دو آدمی اس کو جیر کیا کہ ایسا کاہے کیے، تو مار کھانے والا کہا اچھا چلو بھائی، وہ معافی مانگا تو یہ معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف کرنے والا اول درجے میں۔ کل قیامت کے دن بھی جب حساب کتاب ہوگا آپ لوگوں کا، ہم لوگوں کا، سب کا، تو ساری چیزیں، دو چیزیں میں بتاتا ہوں کہ ایک چیز اس کو دکھایا جائے گا، بھائی کسی کا وہ لین دین کیا ہے یا کسی کو کچھ کیا ہے، پھر اچھا کام کیا ہے، تو اب تو اس کا کٹے گا، جس کو ستایا ہے، جس کو بولا ہے، وہ معاف کرے گا تبھی معاف ہوگا۔ تو اس کا تو اعمال اچھا ہے، سب ملے گا ہی، اوپر ایسے دیکھے گا، کہے گا یہ اللہ یہ کون چیز ہے، اللہ دکھائے گا اس کو، پوچھے گا یہ کون سی ہے، یہ تو ہماری ساری عمل سے بہتر ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ بتائیں گے اس کو کہ دیکھو یہ اس آدمی کے لیے ہے جو کہ کوئی ستایا ہے، پھر اس کو وہ معاف کر دیا، یا وہ کسی کا قرض لیا تھا، دیا نہیں، اب اس کا گناہ تو بھائی کٹ کے نیکی آئے گا، اگر اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، یہ اس کے لیے ہے۔
تو کہے گی اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی ایک فلاں آدمی ستایا تھا، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ سننا، یہ پہلے ہی دنیا میں آ رہا ہے، وہ چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو معاف کرنا بہت بڑا نیکی کا کام، بہت بڑا اچھائی کا کام ہے، اور بہت بڑا میل جول ہو جاتا ہے معاف کر دینے کے بعد، کہ آپس میں بھائی چارگی سے سب رہیں۔ یہاں تو اپنا حساب ہے، نفس اپنا زور پہ ہے کہ واہ واہ اتنا ہم مار کھیلے میں یہ معاف کر دی، ہم جو نے مارا نا، جو نے اس کو اتنا ہی نہیں مار لیں گے، اس سے زیادہ ہی ماریں گے، غصہ ہے۔ ہاں، وہ ٹانگ توڑ دیا تو ہم اس کا گردن قتل کر دیں گے، تب جا کے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہاں تو یہ بات ہوتی ہے نا، آپ لوگوں میں ہو یا ہم لوگوں میں، ہے کہ نہیں؟ تو اب جس لائن سے آپ لوگ چل رہے ہیں، کوشش کیجیے کہ یہ سب باتیں جو ہے ہم لوگوں میں نہ آئے۔ جو پہلے تھا، جو ہوا، ہاں، اب اس سے توبہ کر لیں، کوشش کریں، ہاں، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہا ہے، حساب نہیں بن رہا ہے، تو 10 آدمی کا بات مانو، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے پڑوسی میں 2 4 5 10 کو بنا لو نیک آدمی کو کہ وہ انصاف کی بات کرے۔ شانت پکڑ کے توبہ کر کے کہتا نا، آج کتنا دن بتا جا، آج ہم لوگ اس کو پھینک دیے۔ ہاں، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت جلدی قبول کر لے گا۔ تو یہ چیز کو محلہ کر لیں گے آپ لوگ، ہاں، بھائی آپس میں عورتیں ہیں، مرد ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، نہیں؟ جیسے ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بھائی الگ ہو جاتے ہیں، تو کیوں الگ ہوتے ہیں؟ کھانے پینے میں وہ اپنے بال بچے کو تھوڑا اچھا دیا، تمہارے بال بچے میں اب تو بھائی نگاہ طنز کی ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں، تو ایک ہی میں ہے، تب وہ دیکھا تو بولا ہم الگ رہیں گے، یا اس کی کمائی زیادہ ہے تو بولتا ہے ہم الگ رہیں گے، تاکہ ہم اچھا اس کی بیوی سمجھا دی، اچھا ہم اکیلا رہیں گے تو اچھا کھائیں گے۔ نہیں، دیکھیے یہ بھی ہے شریعت میں، اچھی چیز آج بتا رہا ہوں، ایسے دل میں آ گیا ہمارا، کہ اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے اور 10 آدمی کو جلا رہا ہے، اس کا ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھابھی ہے، ہاں، اس کی لڑکی ہے نا، بھائی کی لڑکی ہے، اس کی بہن ہے، اور ایک کما رہا ہے، تو اللہ سب کو ہے، ایسا بھی ہے کہ سب کا روزی روٹی اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، لیکن اللہ بانٹنے والا ہے، اللہ کا کمی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے کام کر رہا ہے اور پیسہ دے رہا ہے اپنے ماں باپ کو، اور ماں باپ جو ہے سب کو چلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، تو اب سب کو کھلا رہا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے 1 کا 10 اخلاق مندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ کام کرے، تب یہی شیطان جو ہے نا، نیکی کو دیکھتا ہے کہ اچھائی ہے، اس کو کاٹتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ہاں، کینہ بھر جائے کہ وہ ایسا کیا ویسا کیا، نہیں، اگر وہ کما کے کھلا رہا ہے تو اس کا سب جتنا لوگ کھا رہے ہیں، ہاں، سب کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اکیلا کھاتا تو بس وہی تک رہ جاتا، کمایا کھایا۔ اگر 10 کھا رہا ہے اس کا کھانا، تو 10 کا اس کو ثواب ملتے جا رہا، یہی تو کمائی ہے، ہاں، کچھ آگے بھیجو اور کچھ لے کے جاؤ، وہ تو بندگی ہے، بندہ بندگی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے نا، کمائی یہی سب ہے۔
کہ ہماری اچھی اخلاق ہو، ہماری اچھی زبان ہو، اچھی زبان سے بات کریں، گندی بات ہماری زبان میں نہ آئے، اس سے ہم پرہیز کریں۔ اور عادت ہے تو تھوڑا نکل بھی گیا تو کہا بھائی معاف کر دیجیے گا، ہماری زبان ابھی صحیح کر رہے ہیں، غلطی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ دعا کریں گے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسی ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ کسی کے دل کو ٹھیس لگ جائے۔ تو بڑا گڑبڑ ہے کسی کو دل کو ٹھیس پہنچانا۔ یہ سب نیکیاں ہیں، اور یہ سب بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ نماز تو پڑھ رہا ہے آدمی، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، اس میں عربی زبان ہے، کچھ زیر زبر کا بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے، پھر آدمی معافی تلافی کراتا ہے، اللہ معاف کر دے، ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور ادا اللہ کی عبادت میں کیا کر پائے گا کوئی، جب ہم سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم بولے عبادت کے بعد کما حق کا، کہ اللہ ہم تیرا حق نہیں ادا کر پائے، بہت پاک ہے، اس کی پاکی ہم بیان نہیں کر پائیں گے۔ تو ہماری زبان میں جتنی ساری چیزیں ہیں اچھائی، اس طریقے سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی کلام پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم بتا رہے ہیں، یہ آپ اگر کر لیں گے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے یہ، اس پہ آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کا سارا عبادت بھی اللہ قبول کر لے گا۔ 5 وقت کا نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں آئی کہ ہم برابر سوچتے رہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اگر تکلیف نہیں پہنچ رہا ہے تو بہت بہتر ہے، جس سے بولے خوش دل بولیں۔ بھیتر میں آج کے دور میں ایسا بھی چل رہا ہے کہ اوپر سے تو ہم اچھے بول رہے ہیں، اور اندر میں بہت بڑا چھری رکھے ہیں، اور بھیتر کہ وہ اندر کا نہیں جانتا ہے، اس کے پیچھے میں اس کے جڑ کاٹنے میں لگا ہے۔ یہ سب سے بڑا برائی ہے، یہ دھوکہ ہے کہ اوپر سے ہم اچھا بول رہے ہیں اور بھیتر سے اس کا جڑ کاٹ رہے ہیں، کہ اس کو نست و نابود کر دے۔ سب سے بڑا گندگی اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ دشمنی ہے تو سامنا سامنی ہے، وہ ایک بہتر ہے نا، کہ وہ جان جائے گا، ہوشیار ہے، پھر اپنا معافی تلافی بھی کرا سکتا ہے، کہ بھائی ہم سے کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہے، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اور یہ خطرناک جو ہے کہ اوپر سے السلام علیکم وعلیکم السلام ہے، اور بھیتر سے بہت بڑا زبردست دشمنی، کہ کہاں ہم کنواں میں گرائیں، کہاں کاٹ دیں اس کو، اب پتہ بھی نہ چلے کہ ہم ہی کاٹے ہیں، کیونکہ سرخرو ہو کر بول رہے ہیں۔ یہ بہت خراب چیز ہے، اس چیز کو آپ لوگ مت اپنائیے گا۔ جو بھی ہے کھلا دل سے بول رہے ہیں، تو آپ سامنے والا جان گیا کہ بھائی ہمارے لیے یہ ایسا ایسا بات بولے ہیں، تو اب اس کو دور کرنے میں بھی لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ دور بھی ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ 5 وقت نماز پڑھ بھی رہے ہیں، جو بھائی نہیں جانتا ہے اس کو بھی پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ سب بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں سمجھ میں آتا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آپ جتنا بول رہے ہیں سب پر عمل کریں گے۔ بالکل بالکل بالکل۔ کوئی بھائی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو 2-4-10 آدمی مل کر کے سمجھائے کہ دیکھو ایسا نہیں، ایسا ایسا بتایا گیا، اس راستے سے چلو۔ تو آدمی دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خیرات جگات بھی کرتا ہے، تسبیح تلاوت بھی کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لیکن اخلاق میں بہت پیچھے ہو جاتا ہے۔ سہ جانا، درگزر کرنا، معاف کرنا، اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تمہارے اس سے تسبیح تلاوت سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ صحابہ اکرام 3 تھے، پوچھے کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اخلاق۔ دوسرے نے پڑھا کہ یا رسول اللہ بڑی لوگ تو عبادت گزار تھے، تلاش کرتے تھے، کیسے ہم لوگ کیا؟ تو
تو دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت بڑی ہم پوچھ رہے ہیں نا. ہاں. تو بولے اخلاص. پھر تیسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی بتائیے، ہم سب سے بڑی پوچھ رہے ہیں. بولے اخلاص. پتہ چلا کہ نہ نماز بتایا، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تسبیح، نہ تلاوت، نہ عمرہ. ہاں تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. اب یہ شریعت سے نکل کے طریقت میں جب آئیں گے تو یہ اخلاص سمجھ میں آ جائے گا. کہ ایک لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اللہ کو خوش کرنا ہے. اچھے اخلاق میں اللہ کو خوش کرنا ہے. ابھی تو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ اب تعلیم ملے گی. اب جب آدمی بیٹھ ہوگا تو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ نہیں اب تمہارے اندر یہ صفت ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ صفتوں میں ملے گا. تو اس کے لیے اخلاق، تو ہر مجاہدین کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس حساب سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور اس دربار میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ بابو ایسا بولی نہ بولو کسی کا دل ٹوٹ جائے. ایسا تیکھا مت بولو کہ کسی کو بہت برا لگ جائے. اسی کو اچھا ڈھنگ سے سمجھا دو، لیکن آدمی اس کا ٹیڑھا بول دیتا ہے، نہیں برداشت ہوتا ہے. تو یہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ عبادت آپ لوگ کو ہم بہت ایک دم جاہلانہ حساب سے بتا رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اسی دربار سے چھوٹ کے آئے ہیں. تو اس چیز کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ پہلے انسان کا میل جول، اچھی اخلاق، اچھی بولی، اچھا میل جول، اچھا کھانا پینا ایک ساتھ میں، ایک دوسرے کو دیکھنا. اور پھر اب کی دوسرا عبادت اور اس سے بڑی، یہ بھی بڑی ہے، یہ بھی بڑی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیے کہ فلاں آدمی بڑا پریشان حال ہے اور بیچارہ حق پہ ہے. اگر آپ سے ہو سکے تو اس کی مصیبت کو دور کرو. کس لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ ہم سے خوش ہو گیا. تو اس نیت سے اگر اس کی اخلاق اور اس کی مصیبت کو دور کیے تو اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ. بہت آدمی ہے اس میں کہ احسان جتانے کے لیے کہ ہم نے تم کو ایسا کیا ویسا کیا. نہیں، یہ سب اپنے دل سے نکال لو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کا بھی بھلا کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نیت رکھو. تو پھر اسے آپ تلاش نہیں کریں گے. نہیں تو کسی کو کچھ کیا ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ ہمارا وقت پڑا تو ہم کھوج رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا ہے، وہ تو آئے گا، اور نہیں آیا تو ہمارا دماغ گرم کہ ہم نے سب کو کیا ہے، آج ہم کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. تو اس نے نیت یہی رکھا کہ ہم کر رہے اس لیے کہ وہ ہمارا بھی کام کرے. تو نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا. تو یہ رکھے گا آدمی کہ نہیں اللہ کے واسطے ہم نے کیا، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب اس میں گلا شکایت کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ ہم نے تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، وہ ہمارا کرے نہ کرے. اگر کرے گا تو اب بھی اللہ کے راضی کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، کرے گا تو وہ بھی اللہ اس سے بھی راضی ہوگا. اور نہیں آتا ہے تو ہم سے کیا مطلب. ہم نے جو کیا تھا اللہ کے واسطے کیا تھا کہ اللہ ہمارا خوش ہو جائے. یہ تنازع جو ہے نا ہم لوگوں کے گھر گھر میں پھیلا ہوا ہے کہ بھائی ہم اس کا کیے ہیں، ہم اس کو دیے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں دیا. تو جو دو اور جو کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر آپ اس سے تلاش نہیں کریں گے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نہ دیں گے تو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو. اگر مان لو کسی کو مصیبت زدہ ہے، بیچارہ اس کا احسان کر دیے، تو اس سے اللہ منع کرتا ہے اس سے مت مانگو، مت کہو، اس احسان کا بدلہ ہم دیں گے. اگر اس سے طلب کر لیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. آج کے دور میں یہی ہوتا ہے. تب پورا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب تو آدمی بیکار کر لیتا ہے اس کے بنا پر. اس کو آپ لوگ اپنے میں اپنائیے. جتنے نئے لوگ ہیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بات نا.
हाँ, बहुत कलेजा वाला का काम है ये सबको कर लेना, है ना। एक आदमी मुसीबत में फंसा है तो उसकी मुसीबत में जहाँ तक हो सके उसको निकाल लेना, और फिर उससे कुछ तलब नहीं करना कि हम तुमको इतना मुसीबत से बचाए थे, नहीं। अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने दो हाथ दिया है किसी का भला करने के लिए, किसी को सताने के लिए नहीं, है ना। तो जहाँ तक हो सके और इसी को सह जाना। अगर वो कुछ बोल भी दे कि हाँ आप उसकी मुसीबत में काम आए हुए हैं, हाँ, तो जब काम आए हुए तब जरूर है कि यार इससे हमने अच्छा इखलाक रखा और वो हमारे से इतना बुरा रखा, आप भूल जाइए। ये उसका काम है और वो आपका काम था। ये अपना हिसाब देगा, आप अपना हिसाब देंगे। ये अपना खो दिया, है ना। हाँ, आप अपना खोए नहीं, आप अपना सुरखरू हुए अल्लाह के घर में। अब फिर उसको समझे कि अरे भाई अगर ऐसा तुम करोगे ना तब खसारे में पड़ जाओगे। इसलिए कहा वल असरे लफ़ी खुसर, हाँ, वल असरे इन्नल इंसान लफ़ी खुसर। हाँ, कसम खाता है जमाने का। हाँ, व तवासो बिल हक़, हाँ, व तवासो बिस सब्र। जो सब्र किया और हक़ पे रहा, ईमान से रहा, हाँ, वल असरे इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र। ईमान से रहा, हक़ पे रहा, हाँ, ईमान वाले भी हैं आप, हक़ पे रहेंगे, हक़ का साथ देंगे। अब हमारा भाई है ना। अब ये भी बता रहे हैं आप लोगों को कि जैसे मान लो हमारा भाई है, खास भाई है, तो वो गलती कर रहा है तो हम अपना भाई जान करके उसका साथ दे रहे हैं, हालांकि ये गलती पर है, गलती किया है और उसमें हम साथ दे करके उसके साथ होकर के हम लड़ाई भी कर रहे हैं। तो अब कलम पाक क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा कुटुंब परिवार ही क्यों न हो, ईमान पे कुफ्र पसंद करता है, जैसे सच को झूठ बनाकर हाँ काम करता है। एक तो मिसाल दे रहे हैं। कुफ्र तो बहुत सारी चीज़ें हो गया, अल्लाह के खिलाफ कोई काम कर रहा है, सच है लेकिन उसको झूठ बता रहा है। हम भी कह रहे हैं कि नहीं झूठी है, तो कह रहा अल्लाह ताला कि तुम भी जालिमों में से गिने जाओगे। गलत को गलत कहो, चाहे हमारा भाई हो या बाप हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ अल्लाह की बात है। हाँ, इसमें हमको अल्लाह को देखना है, अल्लाह के रसूल की तालीम को देखना है। इस हिसाब से हम चलेंगे तो बड़ी मज़े की बात है और बड़ी हिसाब है। और जिस चीज़ को मर्द वही है, जिस चीज़ को एक मर्तबा थूक दिया फिर उधर लौट के ना जाए, है ना, तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। ऐसे लोगों का अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है, क्योंकि वादा खिलाफ नहीं है। वादा जो कर लिया, दुख मुसीबत आए सह लिया, लेकिन जो कहा कि तौबा तो तौबा। एक आदमी था, एक वाक़या बता रहे हैं आप लोगों को, नए आप लोग आए हैं इंशाअल्लाह, तो दूसरी किस्म की तकरीर हो रही है। एक आदमी था, उसका नाम था हबीब आजमी, अजम के रहने वाला था, हबीब नाम था, इसलिए पुकारा जाता था उसको हबीब अजमी। बहुत बड़ा सूदखोर था वो, सूद बांटता था, पैसा बांटता था, उसका सूद लेता था, वही उसका कारोबार था। और ऐसा हैकर देख कर के आदमी डरेगा, मतलब पार्टी वाला जो भी हो, ताकत पावर वाला था।
तो वो सबको जो पैसा कर्ज लेता था उसको देता था। और कर्ज बांट करके और फिर उसका सूद वसूल करता था। यही उसका कारोबार था, इसी से वो अपना रोजी रोटी चला रहा था। तो और यह इतना मतलब बदमाश हेकड़ आदमी था कि एक बार गया तो तुमको देना ही है, नहीं तो कालर पकड़ लेगा। ऐसा भी था, ज़बरदस्ती ले लेंगे, कहाँ ही देगा तुम। उसके पैसे के एवज में, सूद के एवज में कोई भी सामान ले लेंगे। लेकिन मजबूर आदमी तो लेता था कि चलो भाई ले लो, फिर हम देंगे धीरे धीरे। हाँ, मजबूरी है। तो एक रोज वो क्या किया कि एक के घर गया। तो कहा कि भाई कौन है इसमें, कौन है, हमारा सूद लाओ। तो उसका शौहर का नाम लिया, है इसमें। तो औरत थी, बोली कि हम अकेली हूँ और हमारा शौहर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। तो कहा कि हमारा सूद लाओ। बोले नहीं ना है, अभी आएंगे तो फिर देंगे। बोले हबीब आदमी जिस दरवाजे पे खड़ा हो जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ ले ही के जाता है। ऐसे हम नहीं जाएंगे। तो बेचारी, उसके पास पैसा नहीं था। उसका शौहर जो है ना, सीरा गोड़ी जो है खस्सी का, लिया के दे दे कि तुम बनाओ, हम जा रहे हैं, कुछ रोजी रोटी का उपाय करके आएंगे, तब तक बनाओ। तो बोले बाबा यही तो हमारे पास है। तो बोले वही दे दो। हबीब आदमी खाली नहीं जाता है ना। तो उठा के दे दियो और लेके चला आया घर। और जब घर चला आया तो कहा बीबी इसको बनाओ, हम तालाब से नहा करके आ रहे हैं। अब बीबी जल्दी जल्दी, भाई आधा तो छील दिया था वो, अरे भी छील छाल के उसको पका उका के रेडी किया। तब तक वो आया, कहा कि पक गया। तो बोले हाँ पक गया। तो फिर लाओ खाने को, बैठा खाने पर। और जब जाती है तो हांडी में खून नजर आता है, सब खून खून। अब वो आके भाग के आती है, बोली अरे उसमें तो सब खून है। तो बोले खून है कहाँ, लाओ जरा देखे। तो पूरा हांडी जो है उठा के लाई, उसमें देखा सिर्फ खून खून है। जब खून देखा तो 2-4-5 मिनट बहुत शांति से सोचा। कहा था अच्छा ले जाता। और उसके बाद वहाँ से उठा और जितना रुपया रखा था, सिक्का ही रखा था ना, सारा रुपया जो है ना ले आके बांट दिया। गरीब में जिसको तिसको बांट दिया, सबको बांट कर पैसा खत्म कर दिया। और उसके बाद जिसको जिसको कर्ज दिया था, कहा कि हबीब आदमी अब सूद नहीं लेगा, और जो असल है वो भी माफ, अब कोई हमको पैसा नहीं देगा। जिसको जिसको बांटा था सबको दे दिया, माफ कर दिया। और उसके बाद घर आया। दूसरे रोज गया कि अब हम तौबा करेंगे। तो तौबा भी तो अल्लाह ही वालों के पास में होता है। हबीब आदमी पहुंचा वहाँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास। वहाँ पहुँच करके कह रहा है कि हुजूर हम तौबा करेंगे। तो कहा कि माल क्या किए। सब जानता था कि बहुत हेकड़ आदमी ये है, सूदखोर है, बहुत मशहूर सूदखोर था ये। बोले माल कहाँ है। बोले हुजूर सब बांट दिए, और जिसके पास हमारा माल है उसको कहा कि अब सूद नहीं देंगे, और वो भी माफ, असल भी माफ। कहा कि तब ठीक है। अब वहाँ तौबा तिल्ला किया और मुरीद हुआ, बैठ हुआ, और उसके बाद सबक लिया, घर आया। यही करता था वो कि रात कुछ दिन इधर उधर किया, उसके बाद मतलब अल्लाह की इबादत किया। फिर दरियाए फिरात के किनारे एक कुटिया बनाया। तो कुटिया बनाकर रात भर वहाँ इबादत करता, और सुबह में नमाज पढ़ कर के जा कर के उस्ताद से
कुछ तालीम लेते, 1 घंटा तालीम लेते, उसके बाद जो घर आते तो कुछ खा पी करके। अब वो उतना शानदार आदमी मजदूरी करता था, हाँ, अब मजदूरी पे आ गया और जाए मजदूरी करे, शाम को फिर लेकर आए कुछ तो उसकी बीवी पकाए खिलाए और फिर जो है रात को चला जाए उस कुटिया में, रात भर इबादत करे और सुबह में फिर 1 घंटा उस्ताद के पास तालीम ले और फिर घर आए तो फिर खा करके। कुछ दिन तक ऐसा चलते रहा तो उसको काम नहीं मिला, लौट के घर आ गया। हाँ। फिर दूसरे रोज भी गया तब लौट के फिर आ गया। अब बीवी बोल रही है, कह भाई काम नहीं मिला, बोले नहीं मिला, काम नहीं मिला। ऐसे 1 हफ्ता 10 रोज हो गया, नहीं काम मिले और बोले कि अरे काम नहीं करोगे तो हम कर्ज लेके खिला रहा हूँ। हाँ, बोले अच्छा। अब वो भी उब गया, जाए काम ना मिले तो कहा कि घर जाते हैं तो 2 ठो बात ही सुनते हैं, अच्छा है चलो। तो उसी कुटिये में जा कर के रात दिन भर अब इबादत करें। और शाम हो तो घर आए। 1 रोज हुआ, बीवी कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे रोज काम नहीं मिला तो फिर वहीं कुटिया में। तो 2-3 रोज हो गया तो बीवी पूछी, अरे भाई काम में तो अब शाम को आ रहे हो, पैसा वैसा? बोले कि बहुत बड़ा मालिक है तो उसे शर्म लगता है उससे मांगने में। बोले अच्छा ठीक है, वो देगा। ऐसी 8-10 रोज हो गया और काम मिल नहीं रहा है। काम मिल जाता, वो सोचता था काम मिल जाएगा तो ला करके दे देंगे। ये भी अल्लाह की इम्तिहान ही था, सुना। अब फिर वहीं चले जाएगी, भाई क्या करेंगे दिन भर इधर उधर, चलो अल्लाह को याद करो। तो हफ्ता 10 रोज हो गया, बीवी बोलने लगी, कह भाई इतना हम कर्ज ले लिया है, हाँ 300-350 कर्ज हो गया हमारा, तो कब तक ऐसा चलेगा? बहुत बड़ा मालिक है, कुछ तो इशारा कीजिए उसको। बोले कि मुंह जबान नहीं खुलता है। हाँ इतना बड़ा मालिक है, जबान हमारा नहीं खुलता है। बोले नहीं खुलता है तो क्या मालिक को भी मालूम नहीं है क्या कि कैसे खाता पीता होगा? बोले हम क्या करें। लेकिन अब यहाँ तो हिसाब था कि आज मिल जाए कल मिल जाए। फिर गया काम करने, खोज तलाश करने, फिर नहीं मिला। फिर वही बात, बोले आज मांग के लाइएगा। बोले या अल्लाह काम मिल जाता हमको। फिर नहीं काम मिला, फिर जाके उसी कुटिया में लगा। तो अल्लाह इम्तिहान ले चुका हबीब अजमी का। तो देखा कि 2 ऊँट सामान जो है 2 आदमी लेकर के उसी महल्ले में आ कर के और पूछ रहे हैं कि हबीब अजमी का घर कौन है। तो दरवाजे पर खड़ी थी, बोले यही तो घर है। बोले ये हबीब अजमी का मालिक जो है एक भेजा है 6 महीना का राशन, तेल नून दाल चावल सब, आटा वाटा सब भेजा, मैं मसाला वसाला के साथ। और बोले कि तुम्हारे पास 300-350 दिरहम कर्ज भी है ना, ये कर्ज दे देना। तो बड़ी खुश हुई कि भाई ठीक ही बोल रहे थे कि बहुत बड़ा मालिक है, ज़बान नहीं खुलता है। तो ऐसे मालिक के पास कैसे ज़बान खुले। शाम को हबीब आदमी को मालूम नहीं है, सब हबीब आदमी शाम को आए। तो बीवी बड़ी खुश है। हाँ जी आप कह रहे थे ना, हाँ ठीक ही कह रहे थे कि आपका मालिक बहुत बड़ा है। देखिए ना 2 ऊँट सामान बड़ा, 6 महीना साल भर का हम लोगों का खुराक भी हो गया और तेल नून के साथ भेजा है। हाँ और मसाला भी दिया है और 350 रुपया भी दिया है कि हबीब अजमी का वो कर्ज है ना 350 रुपया दिरहम, तो वो भी दिया कि दे देना कर्ज। अब तो ये जानता ही नहीं था। अब सोचने लगा हाँ कहाँ से आया। तो फिर एहसास हुआ कि अल्लाह अपने फैसले तो
दो फरिश्ते लेके आए थे वो, जी सारा सामान दे के गए। तो अल्लाह कैसे तौबा करने वाले को कबूल करता है। अब वही हबीब अजमी उसी दरियाए फिरात के किनारे कुटिया में अपना इबादत में लगे थे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जिनका ये मुरीद थे, उसी रास्ते से गए, दरिया किनारे बैठे थे। दरिया फिरात के किनारे नाव था उस पार। तो ये हबीब आदमी देख लिए, हाँ, क्या हमारे हुजूर बैठे हुए हैं, हजरत बैठे हैं। तो आया दौड़ करके, हाँ क्या हुजूर आप किस इंतज़ार में हैं। तो बोले वो नाव उधर है, साधन आएगा तो फिर हम उस पार जाएंगे, इसीलिए बैठे हैं। बोले जी आप साधन तलाश कर रहे हैं, ऐसे चलिए। हबीब अजमी पानी के ऊपर दौड़ जा रहा है, पानी के ऊपर ऊपर। हाँ, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे हैं, और देख के गिर के वज्द आ गई उनको। हाँ, गिर पड़े। अब देखा, कहा कि ऐसे आइए। और जब उधर देख रहे हैं तो देखा पलट करके कि ऐसे आइए, तो देखा कि हजरत गिर गए। भाग के फिर उसी पानी के ऊपर से आया, हाँ हुजूर क्या हुआ क्या हुआ। होश में आए, वज्द तारी हो गया उनको। तो ये पूछ रहा था कि हुजूर क्या हो गया आपको। तो बोला कि अल्लाह का शुक्र है। हम यही सोच रहे थे कि कल हबीब अजमी क्या था, आज तौबा करने के बाद हबीब अजमी क्या हो गया, अल्लाह ने उसको कहाँ पहुँचा दिया। तो ये है हिसाब किताब तौबे का। तौबा करो तो पलट के मत देखो। ये नहीं कि जी में अभी है, दूसरे के ऊपर का अच्छा हम नहीं करेंगे, गलती है नहीं। मर्द वही है जो तौबा किया फिर पलट के उसको ऊपर नहीं गया, चाहे औरत हो या मर्द हो। तो ये है हिसाब किताब। अब सब बात समझ में आ गई ना भाई, नए लोग। जी हाँ जी हाँ, पूरी बात समझ में आ गई। हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रही। तो हम कहा कि अच्छा आज ऐसा समझाएं कि आप लोग समझ जाए। इंशाअल्लाह ये चीज़ आप लोगों को चलेंगे, कामयाबी बहुत जल्द होगा। फिर जो है नमाज रोज़ा भाई बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं। हाँ, तो जो जानने वाले बता ही रहे हैं, धीरे धीरे अरबी भी सीख लेंगे। तो हमने कहा था कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, सारा के सारे लोग घाटे में, खसारे में। लेकिन जो ईमान वाले हैं और हक़ पे हैं और सब्र के साथ है, वो कामयाब है। नहीं तो बाकी सब खसारे में। तो आपको ईमान भी रखना, ध्यान लाना है। इंशाअल्लाह आगे हफ्ता में, अब टाइम कम है, आगे हफ्ता में कुछ सोचेंगे। अब सोचना तो बहुत बड़ी बात है कि इतना टाइम तक देखिए अपन लोग कब आज़ाद होके गए। चारों तरफ लड़ाई 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 चल रहा है। अब इसमें हमको कुछ सोचना, जानना, जान कर के उस तरीके से बताना, अच्छा तरीका, कुछ कलम पाक की आयत पढ़ना। तो जब तक थोड़ी कलम पाक थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं, हाँ, तो तकरीर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मौके नहीं मिलता है, लड़ाई में टाइम गुजर जाता है, फिर मिजाज भी उसी तरह बना रहता है। बहरहाल जो अल्लाह ताला हमारी ज़बान में लाता है आप लोगों को सुना देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है अमल। एक भी बात सुना, उस पर अमल पैरा हो गया तो ही कामयाबी अल्लाह दे देगा इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह अमल बिल्कुल करना है। अब वो दुनिया को भूल जाइए जिस दुनिया में आप लोग
کر کے اور قید ہو کر کے آئے. اس کو چھوڑ دی اس دنیا کو ایک دم بھول گئے. بس اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی, آپ کو ہدایت بھی ہوگی. آپ لوگ اپنے ہی میں نیچے رہنا ہے, نہ اوپر آئیں گے نہ الٹا سیدھا ہوگا. ہم اپنا 5 وقت نماز پڑھیں گے, ایک دوسرے سے بھائی چارگی میں رہیں گے. ہاں, آنے پر جانے پر کوئی بھائی چاہے انسان ہو یا جنات ہو, کسی میں کوئی پریشان حال ہے, اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو اس کی مدد کر دیں گے, اس کا بھلا کر دیں گے اللہ کے واسطے. اور نہیں تو اللہ سے دعا کر لیں گے کہ اللہ بڑا مصیبت زدہ تھا, اس کی مصیبت کو دور کر دے. یہ بھی تو ایک بھائی چارگی ہے نا, یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم کم سے کم اس کے لیے دعا ہی کر دیں. ہاں, اللہ یہ سب امتحان دیکھتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے بتایا نا کہ جی میں ڈالی تیری بدکاری, تیری پرہیزگاری, تو پرہیز کرنا ہے. یہ بھی نکلے گا, یہ بھی نکلے گا, لیکن ہم کو برا کو دبا دینا ہے اور بھلا کو اٹھانا ہے. یہ بہت کڑا امتحان ہے کہ ہماری ساتھ وہ دونوں چیز ہے. ایک ہی زبان سے دونوں نکلتا ہے, اچھائی بھی برائی بھی ہے نا, منہ تو ایک ہی ہے. ہاں, تو ہم جب وہ آئے تو دبا دیں گے اس کو, اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارا نہ اٹھے نہ پائیں. ہاں, اس جو اچھی آ رہی ہے اسے ہم کریں. بڑا سخت امتحان ہے تو بڑا اچھا انعام بھی رکھا ہے اللہ, کہ اپنے قریب کرتا ہے. تو اللہ کے قریب جو ہوا تو بہت بڑا نا انعام ہے. ہاں, کہ اللہ احکم الحاکمین آپ کو اپنے قریب کرے. اب اس سے بڑھ کے کیا درجہ ہے نا. ٹھیک ہے, دعا کر لیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرة تعرف فمرتا. اللہم انت السلام کا السلام علیک ارجو السلام حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. الہ العالمین, جو کچھ زبان سے نکلی کوئی غلط صحیح بھی نکل گئی ہے, اللہ سے معاف فرما, درگزر فرما, اور ہر نیک بات کو اللہ ہدایت فرما کہ ہم بھی کریں, ہمارے بھائی سب بھی کریں, جو آئے ہوئے ہیں سب سن رہے ہیں ان کو بھی ہدایت ہو جائے. ہم سب کے سب عمل پیرا ہو جائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, سچ بولنے کی توفیق عطا فرما, جھوٹ سے ہم لوگوں کو پرہیز عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. والحمد للہ رب العالمین. اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ بیتہ الصحابہ بارک وسلم صلی وسلم علیہ وعلیہم اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا ولی اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. چلیے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے.